نظم لکھیے کبھی اے حقیقت منتظر نظرا حقیقت مجاز میں، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے کہ ہزاروں جبینیں تڑپ رہے. بھائی عزیزان گرامی اتنا سب کچھ لکھا علامہ اقبال نے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں حنفی تھے، مجھے نہیں معلوم کس سے ان کی وصیتیں لکھوائی گئیں. پتہ نہیں مسلمانوں نے کس کی جھوٹی وصیت لکھی تھی کہ آج تک عادت چھوٹ نہیں رہی. چلیے گا خدا راج میرے ساتھ. تو ایک مرتبہ کہا علامہ اقبال نے بے انتہا لکھا بہت کچھ، اور خود ایک مرتبہ ان سے سوال بھی کیا گیا تھا بھئی آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ شیعہ کہنے لگے آپ شیعہ ہو گئے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ پوچھتے کیا ہو، مذہب اقبال کیا ہے؟ یہ گنہگار بو ترابی ہے. خاندان والوں نے کہا ہم بائیکاٹ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا سا عقیدہ بدل کے بھی پیش کر سکتا ہوں. ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. کہ میں علی کی افضلیت کا قائل ہوں، صرف صحابہ سے نہیں. اگر کبھی کراچی میں کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے پوچھے بتاؤ علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں، کبھی نہ کو شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، کو اقبال شاعر مشرق کا. حائری کے خاندان والے کہتے ہیں کہ انتقال سے پہلے اپنی وصیت دے گئے تھے کہ علامہ میں آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں، میں نے اپنا عقیدہ وہ بنا لیا ہے جو اہل بیت کا عقیدہ تھا. اگر میں مر جاؤں تو آپ ذمہ دار ہیں روز قیامت جناب سیدہ سے آپ بس اتنا کہہ دیجئے گا کہ میں ان کا ماننے والا تھا، ان کے دفاع کرتا تھا. وصیت ان کے بہرحال علامہ حائری کے پاس تھی اور وہاں پہ کہہ کے گئے تھے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ ہوں، میں 12 کو مانتا ہوں. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. تو ان سے کہا بھئی یہ شیعہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ افضل ہے، تو آپ بتائیے کہ جناب مریم افضل ہے یا جناب سیدہ؟ تو علامہ اقبال کے فارسی کے کلام بہت زیادہ ہیں، کلیات اقبال فارسی بہت ضخیم ہے. اس میں اسرار خودی آپ نے سن رکھی ہے نا کتاب، اسرار خودی ہے. پھر رموز بے خودی، رموز بے خودی میں انہوں نے جواب دیا، وہاں پہ اس نظم کو چھاپا. سوال ہوا بتائیے کون افضل ہے، سیدہ افضل ہے یا مریم؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نظم میں جواب دوں گا. اور انہوں نے جناب سیدہ سے متعلق حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت بیان کر رہا ہوں نظم میں. اور فرماتے ہیں فارسی کی نظم ہے، ترجمہ میں کروں گا اور ترجمہ ذمہ داری سے ہوگا، حاشیہ میرا ہوگا. حاشیہ سمجھتے ہیں، بیچ میں فٹ نوٹس ہوتے ہیں، کامنٹس ہوتی ہیں. ٹرانسلیشن بھی میرا ہوگا، کامنٹری بھی میری ہوگی. بتا دوں گا کہاں پہ ٹرانسلیشن ہے کہاں کامنٹری ہے. نظم تو لانی ہے، میں کوشش کروں گا کہ صرف اس میں سے سلیکشن آپ کو سناؤں. تو علامہ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ اقبال کہتے ہیں مریم کو بس ایک عیسیٰ سے نسبت ہے جس کی وجہ سے ان کا اتنا مقام ہے، لیکن سیدہ کو 3 نسبتیں ہیں. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کون سی 3 نسبتیں علامہ اقبال نے شاعری میں سنائی ہیں؟ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین. پہلی نسبت پیغمبر اسلام سے، ان کی آنکھوں کا نور ہے. سارے اشعار بیچ کے چھوڑ رہا ہوں. پھر آئیے کہ دوسری نسبت کس سے؟ کہ بانوے انتاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا بادشاہو کل بئی ایوان او یک حسامو یک ذرا سامان او. علامہ اقبال کہتے ہیں سیدہ کون ہے؟ 4 اشعار کے اندر جناب امیر کا تعارف کروایا کہ بانوے انتاجدار حل عطا. کا زوجہ کس کی ہے؟ جس کے سر پہ حل عطا کا تاج. بھئی سونے جواہرات کے تاج تو سبھی کے سروں پہ آ جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ بیت المال سے درہم و دینار جمع کر لیتے ہیں. یہ حاشیہ میرا تھا. علامہ اقبال کا سن لیجئے. وہ فرماتے ہیں کہا جس کے سر پہ حل عطا کا تاج وہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں. کہ وہ کون ہے؟ کہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا. کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ، علی ہے مرتضی. یہ میں نے کہہ رہا، علامہ اقبال نے کہا کہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اقبال کہتے ہیں علی مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں. پھر کہتے ہیں بادشاہ ہیں، بادشاہ ہو کھل بے ایوان ہو. کہ لیکن ان کا جو ایوان امامت تھا گھر کا وہ بہت چھوٹا سا تھا. اور کا اس کائنات سے ایک گھوڑا ایک زرہ اور ایک تلوار تھی. دنیا جوڑ جوڑ کے جو غنی بنے اور ہیں، جو سب کچھ لٹا دے چھوٹے سے گھر سے کائنات کو چلائے وہ علی ہے. کون ہے جناب سیدہ؟ تیسری نسبت بیٹوں کی نسبت ہے. اور کہتے ہیں ماں کن کی ہے؟ میں اسی پہ تمام کر دوں گا، جانتا ہوں میں بہت زیادہ وقت دے رہا ہوں. آخری 2 شعر بہت ضروری ہیں، اس کو سن لیجئے گا. مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان قافلہ سالار عشق. کا جس جناب مریم ماں ہے جناب عیسیٰ کی، کا جس قافلہ عشق یعنی عشق حقیقی، کا جس قافلہ عشق کے مرکز میں بیچ میں جناب مریم چل رہی ہے، اس
کاروان کی سالار فاطمہ ہیں. کہا ان کے دو بیٹے تھے. ان یکی شمع شبستان حرم. کہا علامہ اقبال نے امام حسن مجتبی سے متعلق کہا کہ ان یکی شمع شبستان حرم. کہ حرم کی اگر رونق اور نور کو دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھ لو. اور عزیزان گرامی، علامہ اقبال نے جو دوسرے مصرے میں کہا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. وہ کہتے ہیں پشت پازد بر سر تاج و نگین. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ علامہ اقبال، یہ کون ہے امام حسن مجتبی، صلح نہیں کی تھی، تاج حکومت کو ٹھوکر مار دی تھی. تاج حکومت کو جو ٹھوکر مار کے چلے گئے وہ امام حسن مجتبی تھے. میں جانتا ہوں میں شاید بحث کو خوش کر دیا. امام حسین سے متعلق کہا اور کہا کہ پوری دنیا کے جتنے بھی آزاد لوگ ہیں، واندگر مولائے ابرار جہان، ساری دنیا کے جتنے آزاد فکر مرد ہیں ان کے مولا کا نام حسین ہے. قوت بازو احرار جہان. وقت نہیں ہے عزیزان گرامی. علامہ اقبال کے آخری دو مصرے سن لیجئے. نظم بہت طولانی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید بہت تاخیر ہو چکی، مجمع تھک رہا. میں پیش کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جناب سیدہ سے متعلق؟ کہتے ہیں کہ نوریو ہم آتشی فرمان برش، گم رضایش در رضائے شوہرش. کہا چاہے نوری ہو یعنی فرشتے، چاہے آتشی ہو یعنی جن، کا تمام کے تمام فرشتے جن ان کے حکم کے فرما بردار تھے. میں نے نہیں کہا، اقبال کہہ رہے ہیں. او مسلمانوں، یا شاعر مشرق نہ کہو، یا عقیدے درست کر لو. گم رضایش در رضائے شوہرش. کہ لیکن خود ان کی جتنی مرضات تھیں وہ ان کے شوہر کی مرضی میں گم تھے. کہ سیدہ کہتی تھی کہ اگر خدا کو راضی، پیغمبر نے کہا تھا خدا کو راضی کرنا تو سیدہ کو راضی کرو، یہ راضی ہے تو تم رضی اللہ ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں لیکن سیدہ کی مرضی جناب امیر کی مرضی میں تھے. آخر سن لیجئے دو شعر جس کے لیے میں نے سارے بہت کچھ ہے. یہاں پہ علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ جب مسلح پہ آتی تھیں تو اشک بہاتی تھیں. اشک او برچید جبریل از زمین. کہا جب وہ اشک بہا دیتی تھیں تو جناب جبرائیل آتے تھے، ان کے آنسوؤں کو زمین سے چنتے تھے اور پھر عرش اعظم پہ جا کے جیسے شبنم کو برسایا جاتا ہے عرش اعظم پہ برساتے تھے اور ملائکہ ان آنسوؤں کو جمع کرتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ علامہ اقبال نے کہا. پھر کہتے ہیں کہ رشتے آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردیدمی سجدہا رو تربتش پاشیدمی. بھائی غور سے سنیے گا، میرے گلے میں بالکل دم نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اسلام کے آئین نے میرے پاؤں کو باندھ دیا اور رسول اسلام کے فرمان کا مجھے پاس ہے، نہیں تو میں کعبے کا نہیں سیدہ کی قبر کا طواف کرتا. ورنہ گرد تربتش گردیدمی سجدہا رو تربتش پاشیدمی. کہتے ہیں آئین حق نے اگر میرے پاؤں میں زنجیر نہ باندھی ہوتی تو میں کعبے کو چھوڑ کے سیدہ کی قبر کا طواف کرتا اور وہیں پہ سجدے کرتا. یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میں وہاں جا کے سجدے کرتا. اگر اللہ نے حج کو وہاں واجب قرار نہ دیا ہوتا، وہاں طواف نہ کرتا، وہاں عزیزان گرامی